آج حسن اور محمد کے لیے بہت بڑا دن ہے کیونکہ انہیں وہ راستہ ملا ہے جس پر چلنے کا موقع ہمیں کبھی نہیں ملا۔ ہم لوگ صرف خواب دیکھتے رہ گئے اور آج وہ خواب ان کے لیے حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے۔ ایک اچھا کرکٹر بننے کا ان کا داخلہ ایسی اکیڈمی میں ہوا ہے جو پاکستان PCP سے منظور شدہ ہے، جہاں انہیں بہترین تربیت اور مواقع میسر ہوں گے۔ اب یہ اکیڈمی ہے کہاں پر اور اس میں داخلہ کیسے ہوا، یہ سارا کچھ آپ کو میرا یہ ولاگ دیکھ کر ہی پتا چلے گا۔ تو دوستو ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج حسن اور محمد کا کروانا ہوتا ہے ایڈمیشن، اور اس سفر کی شروعات ہم لوگ جان زیب بے کے گھر سے کرتے ہیں، جہاں سب لوگ تیاری وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تیاری وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ گاڑی کھینچتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو جاتے ہیں حسن اور محمد کے کوچ کو اٹھانے کے لیے، جس کی وجہ سے PCP کی منظور شدہ اکیڈمی میں داخلہ ملا ہے۔ تھوڑا سا سفر کرتے ہم لوگ جامعہ اسکول میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر آج بھائی کا میچ ہوتا ہے۔ ہمارے جاتے جاتے میچ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے پاکستان میں، بلکہ نہیں ہمارے ڈیرہ غازی خان میں، جو سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل ہے وہ والی بال ہے، یعنی نیٹ ہے۔ اب آپ لوگوں کے شہر میں کون سا کھیل سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے آپ لوگوں نے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے۔ کوچ صاحب کو اٹھانے کے بعد ہم لوگ سب سے پہلے ایک سپورٹس والی دکان پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کی کٹیں وغیرہ یعنی کرکٹ کھیلنے والا سارا سامان خریدنا ہوتا ہے، جس سے یہ لوگ برسٹک وغیرہ کریں گے۔ اب اس دکان میں سپورٹس کا سارا سامان تو موجود ہوتا ہے، لیکن جو چیز ہم لوگوں نے خریدنی ہوتی ہے وہ بھی اس کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن ان کا کوچ کہتا ہے کہ جو چیزیں ہم لوگوں نے خریدنی ہے وہ کمپنی والی چیزیں اس کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا ہم لوگ کسی اور دکان پر چلتے ہیں۔ باہر نکلتے ہی کوچ صاحب بولتے ہیں کہ پل ڈاٹ کے اوپر ایک دکان ہے اور وہاں پر آپ لوگوں کو ساری چیزیں مل جائیں گی کیونکہ اس دکان کا جو مالک ہے وہ خود کرکٹر ہے۔ ہم لوگوں نے گاڑی کھینچی اور روانہ ہو گئے پل ڈاٹ کی طرف جانے کے لیے۔ 6 سے 8 منٹ کا سفر کرنے کے بعد ہم لوگ بھائی کی دکان پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ دکان میں انٹر ہوئے تو دکان میں سامان تو مختصر رکھا ہوا تھا، لیکن جو بھی سامان رکھا ہوا تھا وہ سارا کرکٹ کھیلنے والا سامان رکھا ہوا تھا۔ اب یہ جو کوچ صاحب نے بیٹ اٹھایا ہوا ہے یہ کوئی ایسا ویسا بیٹ نہیں ہے، اس بیٹ کی قیمت کتنا ہوگی یہ تو کرکٹ کھیلنے والے شوقین حضرات ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ سننے میں آیا ہے جو بابر اعظم کا بیٹ ہے جس سے وہ کھیلتے ہیں وہ 2 سے 3 لاکھ روپے کا ہے۔ اب اس بیٹ میں ایسا کیا ہے میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، مجھے تو دکھنے میں وہ کپڑے دھونے والا ایک لکڑی کا دگا لگتا ہے۔ کیا واقعی میں اس کا بیٹ اتنا زیادہ مہنگا ہے یا یہ لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ جس بھائی کو پتہ ہے اس نے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتانا ہے۔ اب اس شاپ سے ہمیں ہماری ساری ضرورت کا سارا سامان مل گیا سوائے ایک بیگ کے، جس بیگ کے اندر یہ سارا سامان ڈالنا تھا۔ اب یہ سارا سامان کتنے کا ملا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یہ سارا سامان ہمیں ملا ہے 42,000 روپے کا۔ اس کے اندر ایک بھی بیٹ وغیرہ نہیں ہے، اس کے اندر 2 عدد بوٹ اور 2 عدد گلوز، باندھنے والے پیڈ یعنی کٹ کے اندر والا سارا سامان موجود ہے۔ اسی چیز سے انسان کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ آپ کو 42,000 روپے کی خالی کٹ لے کر دی جا رہی ہے، مطلب آپ کو آپ کی فیملی کی فل سپورٹ ہے۔ ہر بندے کا بچپن کا خواب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے اور بننے کا، لیکن کچھ لوگ رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ خواب پورا کرتے ہیں۔ اب جو لوگ رہ جاتے ہیں یا تو ان کو پیچھے سے فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی یا وہ محنت کرنے والی محنت نہیں کرتے، لیکن جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں یا تو ان کو پیچھے سے فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے یا وہ محنت کرنے والی محنت کرتے ہیں جس سے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں میں سے بات صحیح کون سی اور آپ لوگ کون سی بات لے کر چل رہے ہو آپ لوگوں نے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے۔